جی اب آواز کلیئر ہے اور بورڈ دونوں ٹھیک ہے؟ کچھ ٹیکنیکل ایشو تھا، وہ میرے خیال سے ابھی پورا ہو گیا ہے، اور آواز اور بورڈ اب جو ہے وہ میرے خیال سے پوری مکمل طور پہ ٹھیک ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلیے پھر اوکے، شروع کرتے ہیں آج کی اپنی کلاس کو۔ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی ہم لوگوں نے کل جو ہے وہ کور کر لیے تھے، اور اس میں ہم لوگوں نے بات کی تھی 8 اجزاء ترکیبی ہیں، جس میں پہلا آتا ہے ہمارا چہرہ۔ جو چہرہ ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہ تشبیب ہے، دھیان رکھنا، قصیدے کی تشبیب ہے۔ تشبیب جو ہے وہ سودا نے متعین کی تھی، اور اس سے پہلے اس کو ہم لوگ تشبیب جانتے تھے، اور بعد میں جو یہ چہرہ کے نام سے جانا گیا۔ اب چہرہ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ اسے ہم لوگ مرثیے کی تمہید بھی کہتے ہیں، یاد رکھ لیجئے گا، چہرے کو مرثیے کی تمہید بھی کہتے ہیں، اور تمہید کا ہی دوسرا نام کیا ہے؟ تشبیب ہے۔ ابھی جو چہرہ ہے اس میں جو ہے وہ ہم لوگ مرثیے کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اور مرثیے میں بھی اس چیز کی تعلق سے بات کرتے ہیں جو باتیں تمہید میں کہی جاتی ہیں اس کا ہیرو سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ براہ راست ہیرو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اس میں تمہید باندھی جاتی ہے مرثیے کی۔ کوئی ایسی بات کہی جاتی ہے جس سے مرثیہ پڑھنے والے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور بڑے دھیان سے سنیں، تو اسے ہی ہم لوگ کہتے ہیں چہرہ، تمہید یا تشبیہ۔ ایگزام میں پوچھا جائے گا کہ مرثیے کی تمہید کسے کہا جاتا ہے، تو مرثیے کی تمہید چہرے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ تمہید بھی ضروری ہے مرثیے میں۔ تو چہرہ یہی ہے جو مرثیے کا پہلا حصہ ہوتا ہے یا ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا آتا ہے سراپا۔ سراپا کا مطلب ہوتا ہے سر سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کے پاؤں تک، اس لیے اس کا نام ہے سراپا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک کی، تو اس میں ہم لوگ بات کریں گے ہیرو کی۔ ہیرو سے سر کے لے کے پاؤں تک کے جتنے بھی اجزاء ہیں، چاہے وہ ہاتھ ہو، چاہے وہ بازو ہو، چاہے وہ آنکھ ہو، چاہے وہ سر ہو، چاہے وہ پاؤں ہو، اس کے اوپر لدا ہوا لباس ہو، پہنا ہوا لباس ہو، اس لباس میں تلوار ہو، اس لباس میں ڈھال ہو، اس لباس میں ہیرے موتی ہوں، سب کچھ جو ہوگا اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے کس میں؟ سراپا میں۔ یعنی کہ ہیرو کا سر سے لے کے پاؤں تک جو نقشہ کھینچا جائے گا وہ ہوگا ہمارے سراپے میں۔ تو سراپا جو ہے وہ دوسرا اجزاء ترکیبی ہے کس کا؟ مرثیے کا۔ سراپا کے بعد آتا ہے ہمارے پاس تیسرا، جسے ہم لوگ کہتے ہیں رخصت۔ حالانکہ پہلے تو آمد آتی ہے، اس کے بعد رخصت ہوتی ہے، لیکن مرثیے میں پہلے رخصت ہوتی ہے۔ اب رخصت کیسے ہوتی ہے؟ جب ہیرو کو یا ہیرو اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے جنگ کے میدان کے لیے، تو وہ اپنے گھر سے کیا ہوتی ہے، یا اپنے گھر سے کیا لیتا ہے؟ رخصت لیتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے گا، گھر سے نکلنا ہی کیا کہلاتا ہے؟ رخصت کہلاتا ہے۔ کس کا نکلنا؟ ہیرو کا گھر سے نکلنا۔ یہ کہہ سکتے ہیں دوسری زبان میں کہ گھر والوں سے جنگ کے لیے اجازت لینا ہی کیا ہے؟ رخصت ہے۔ جنگ سے یا جنگ کے لیے گھر والوں سے اجازت لینا ہی کیا ہے؟ رخصت ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جیسے ابھی شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے، تو جب دلہن کو وداعی کی جاتی ہے، یا کہہ سکتے ہیں دلہن کی رخصتی ہوتی ہے، تو اس کا جو شوہر ہے، اس کا جو ہسبینڈ ہے، وہ کیا لیتا ہے؟ اجازت لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے؟ مطلب دلہن کو اپنے گھر لے جانے سے پہلے ان کے گھر والوں کی اجازت لیتا ہے۔ تو رخصت لینے کے لیے یا رخصت کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو رخصت میں اصل کام ہوتا ہے اجازت لینا۔ کس سے اجازت لینا؟ اپنے گھر والوں سے۔ تو رخصت میں اتنا آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس آمد۔ ٹھیک ہے، آمد کا متضاد یا آمد کی ضد ہوتی ہے رخصت، لیکن یہاں پہ رخصت پہلے آ گیا ہے، آمد بعد میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آمد جو ہے وہ ہمارا چوتھا اجزاء ترکیبی ہے، اور آمد کس میں ہوتی ہے؟ میدان جنگ میں۔
میدان جنگ میں ہیرو کا آنا ہی کیا کہلاتا ہے؟ آمد کہلاتا ہے۔ آپ کے گھر پہ شادی کے کارڈ آتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے بارات آمادگی، لکھا ہوتا ہے نا؟ تو بارات آمادگی کا مطلب ہوتا ہے کہ بارات کے آنے کا وقت۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے مرثیے میں جو آمد اجزائے ہے، جو چوتھا اجزائے ترکیبی ہے، وہ کہتا ہے ہیرو کا میدان میں آنا یا ہیرو کا میدان جنگ میں کی آمد ضروری ہے۔ اور یہ کس میں ہے؟ یہ چوتھا اجزائے ترکیبی ہے مرثیے کا۔ اس کے بعد آتا ہے پانچواں، جو بچے نے پوچھا تھا سر رج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانچواں ہوتا ہے رج۔ اب آپ لوگ دیکھتے ہیں، آپ لوگ ناٹکوں میں، فلموں میں یا کہانیوں میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بھی جنگ شروع ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ جنگ شروع ہوتی ہے تو دونوں طرف کے راجا یا دونوں طرف کے سیناپتی یا دونوں طرف کے سپہ سالار آ کے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ فلموں میں دیکھا ہوگا، جیسے آپ نے اگر ہسٹورین فلم دیکھی ہوگی یا ہسٹورین کہانی پڑھی ہوگی، یا پھر اگر ہم واقعہ کربلا کی بات کریں تو اس میں امام حسین اور یزید کے درمیان بھی کیا تھی؟ اس میں کچھ باتیں ہوئی تھی، کیونکہ ایک بہت بڑا کوٹ ہے، یا کہہ سکتے ہیں ایک بہت بڑی بات ہے جو محمد بن تغلق نے کہی ہے کہ بدھیمان راجا وہ ہے، یا کہہ سکتے ہیں عقل مند بادشاہ وہ ہے جو یدھ سے بچے یا جنگ سے بچے۔ یعنی کہ یدھ جو ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے۔ تو اسی جنگ کو جیتنے کے لیے یا اسی جنگ کو فتح کرنے کے لیے جو ان کے سینا ہوتی ہے، اس میں جو سینک ہوتے ہیں، اس میں جوش بھرنے کے لیے اپنے بزرگوں کی، اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں اور ان کی بہادری کے قصے سنا کر سینا کو کیا کیا جاتا ہے؟ موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ ایک طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں للکارا جاتا ہے، للکارا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو سیناپتی ہوتا ہے وہ جنگ شروع کرنے سے پہلے ایک اسپیچ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے بابر نے بھی دی ہے، علاؤدین خلجی نے بھی دی ہے، آپ کتابوں میں پڑھیں گے۔ آپ نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں کیونکہ بابر نے کہا ہے، یہ جو خانوا کا یدھ ہوا تھا بابر نے، تو کہا جاتا ہے کہ اس نے جہاد کا نعرہ دیا تھا بابر نے، تو وہ اس وجہ سے جیتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ابھی ایک ویسی ہسٹری پیریڈ پہ فلم ہے باہوبلی، آپ لوگوں نے شاید دیکھی ہو یا نہیں دیکھی ہو۔ تو اس میں جو ہے وہ جب لاسٹ میں لڑائی ہوتی ہے تو اس میں جو باہوبلی ہوتا ہے وہ اسپیچ دیتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ رقت دان کر دیتا ہے۔ تو رج کا مطلب ایک طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ دشمن کو للکارنا اور اپنی سینا میں یا اپنے خیمے میں اپنے بہادر بزرگوں کی کہانیاں اور قصہ سنانا ہی کیا ہے؟ رج ہے۔ آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ 0.5 کا کلیئر ہے 5 تک؟ کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ یہاں تک؟ ٹھیک ہے، اوکے۔ 5ویں کے بعد آتا ہے ہمارا چھٹا، یعنی کہ 6۔ اب جب ہم لوگوں نے دشمن کو للکارا ہے لڑائی کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے اب کیا ہوگی؟ اب ہوگی جنگ۔ اور جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں طرف کے سیناپتی یا دونوں طرف کے سینا آپس میں کیا لڑتے ہیں؟ لڑائی لڑتے ہیں، جسے ہم لوگ کہتے ہیں دست بدست، ٹھیک ہے؟ دست بدست ہونا یعنی کہ ایک دوسرے سے کشتی لڑنا یا ایک دوسرے سے تلوار بازی کرنا۔ تو جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہوتی ہے، ایک ہیرو کی طرف سے ہوتے ہیں کچھ سینک اور کچھ سینک جو ہیں وہ دوسری طرف سے ہوتے ہیں۔ جنگ کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنا، اور پہلوان آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ دست بدست ہوتے ہیں، جیسے کشتی لڑی جاتی ہے جنگ میں بھی وہی کام ہوتا ہے۔ تو چھٹا آ جاتا ہے ہمارا جنگ کا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آپ جنگ میں جاتے ہیں تو سر پر جو ہے وہ آپ کفن باندھ کے جاتے ہیں، یا تو زندہ لوٹیں گے یا شہید ہو کے لوٹیں گے۔ اور جنگ میں جب ہیرو زخمی ہو جاتا ہے یا وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کو کیا ملتی ہے؟ شہادت ملتی ہے۔
ہیرو کا زخمی ہونا یا ہیرو کا شہید ہو جانا، یہ جو ہے وہ اسی میں بیان کرتا ہے۔ ہیرو گھائل ہو جائے، زخمی ہو جائے، یا ادھمرا ہو جائے، یا پورا مکمل طور پہ مر جائے، اس کا بیان کرنے کے لیے شہادت ہوتی ہے، یعنی کہ اسے شہید کیا جا چکا ہوتا ہے۔ اور جب انسان شہادت پا لیتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے بیان کو یا اس کی تعریف کو ہم لوگ بیان کرتے ہیں کس میں؟ بین میں۔ اور یہی کیا ہوتا ہے؟ سب سے اہم اجزائے ترکیبی ہوتا ہے مرثیے کا، اور اس میں ہیرو کی موت پر یا ہیرو کی موت کا اظہار و غم کیا جاتا ہے۔ اور اظہار و غم کی موت میں صرف اور صرف تعریف بیان کی جاتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا میری بات، میں بار بار اس بات کو بتا رہا ہوں، بین میں صرف اور صرف تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کی کبھی کوئی برائی نہیں کی جاتی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ شہید کا درجہ ڈائریکٹ جنت کا درجہ ہے، یعنی کہ شہید اگر شہید ہو جاتا ہے اور اسے شہادت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے، ایسا مانا جاتا ہے۔ تو جو جنتی ہیں اس کی برائی کرنا جو ہے وہ اخلاق کے خلاف ہوتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جب شہادت نصیب ہوتی ہے اور اس شہادت کے بعد جب اس کی باڈی کو یا اس کی مٹی کو یا اس کے جسم کو آباء و وجداد کے سامنے لایا جاتا ہے تو وہ اس کی موت پر اظہار و رنج کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی بہادری کے قصے جو ہے وہ رو رو کر بیان کرتے ہیں۔ ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے کہ رو رو کر بیان کرنا کس اجزائے ترکیبی میں آتا ہے یا کس صنف میں آتا ہے؟ تو اجزائے ترکیبی میں بین ہے، اور ویسے دیکھا جائے صنف میں تو مرثیہ ہے۔ یہ ہو گئے ہمارے 8 اجزائے ترکیبی جو مرثیے کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ یہیں سے جو ہے وہ آپ کو اتنا ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ سارے کے سارے اجزائے ترکیبی دیے ہیں میر ضمیر نے، جو دبیر کے کیا ہے؟ استاد ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور ہم لوگ بات کریں گے آج میر انیس کی، ٹھیک ہے؟ تو ہیڈنگ ڈال لیجئے گا میر انیس۔ مرثیے کی بانیوں میں سب سے اہم نام جو ہے وہ میر انیس کا ہی آتا ہے۔ حالانکہ ہم لوگوں نے اس کی بنیاد گزاروں میں کل بات کر لی تھی، جس پہ ہم نے اشرف بیابانی کا 1503 میں لکھا گیا پہلا مرثیہ ہے نو سرہار، جس کا تعلق جو ہے وہ بہمنی سلطنت سے ہے یا بہمنی دور سے ہے۔ لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے اردو کا باقاعدہ مرثیہ نگار کون ہے، اردو کا باقاعدہ مرثیہ نگار کون ہے، تب آنسر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، کیونکہ تب آنسر ہوگا آپ کا میر انیس، ٹھیک ہے؟ میر انیس۔ اور میر انیس کی جو پیدائش ہے وہ ہے 1802 میں، اور وفات ہے ان کی 1874 میں، 1874۔ پیدائش 1802 میں ہے اور کہاں پر ہے؟ یاد رکھ لیجیے گا، فیض آباد میں، اور وفات ہے 1874 میں، اور یہ وفات کہاں پر ہے؟ لکھنؤ میں۔ 1802 میں فیض آباد میں پیدائش ہے اور 1874 لکھنؤ میں وفات ہے۔ اور ان کا ایک بڑا شعر مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں۔ آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ اکثر ایگزام میں اس کا ایک شعر آ جاتا ہے، یا تو اوپر والا آئے گا یعنی کہ مصرع اول آئے گا یا مصرع ثانی آئے گا، اور آپ سے پوچھ لیا جائے گا کہ اس کا مصرع ثانی کیا ہے یا اس کا مصرع اول کیا ہے، تو آپ لوگ لکھ لیجئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے
شبیر کی مداحی میں. اب یہ جو یہاں پر ذکر آیا ہے پانچویں پست کے بارے میں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کون؟ میر انیس. یہ والا شعر جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا، عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، پانچویں پست ہے شبیر کی مداحی میں. تو یہ خود میر انیس کا ہے، ان کا ایک مرثیہ ہے، اسی میں یہ بات کہی گئی ہے. اور وہ جو مرثیہ ہے وہ ہے نمک خانن تکلم ہے فصاحت میری. یہ ان کا کیا ہے؟ مرثیہ ہے، اسی میں یہ شعر شامل ہے. ابھی جو پانچویں پشت کے بارے میں کیا گیا ہے، یہ ایک چین ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو سودا پڑھایا تھا، سودا کی ادبی چشمک، سودا کی ادبی چشمک سب سے زیادہ کس سے تھی؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ بالکل، صبا شیخ نے صحیح بتایا ہے، میر زاہد سے تھی. ان کا پورا نام ہے میر غلام، میر غلام حسین زاہد. یہ سودا کے زمانے میں تھے، اور سودا سے ان کی سب سے زیادہ ادبی چشمک تھی میر غلام حسین زاہد کی. اور یہ میر انیس کے کیا ہیں؟ پردادا ہیں. دھیان رکھ لیجئے گا، یہ میر انیس کے کیا ہیں؟ پردادا ہیں. تو پہلی پست کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ میر غلام حسین زاہد سے، جو کیا ہے؟ پردادا ہے. کلاس میں کتنے بچے ایسے ہیں جن کو اپنے پردادا کا نام یاد ہے؟ اپنے پردادا کا نام یاد ہے؟ کلاس میں کتنے ایسے بچے ہیں جن کو اپنے پردادا کا نام یاد ہے؟ اویش کوہلی کو یاد ہے، عاقب خان کو یاد ہے، مسکان خان کو یاد ہے، ملکہ یاسمین کو، اور ایم ڈی انصار کو. اچھا ذرا بتانا کیا کیا ہے؟ یہاں تو لکھ دیا آپ لوگوں نے ایسے ہی. سمیہ خاتون کہہ رہی ہیں واحد ہے. اور بختاور، مسکان خان، بشرا قمر، نور نور الہدا، شہباز انصاری، جناب سمیع اللہ، مرزا شمشل، اویش کوہلی، چودھری فقیر محمد. گڈ، ویری گڈ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کتنے خاندانی لوگ ہیں، کیونکہ خاندانی لوگ ہی اپنے خاندان کا نام یاد رکھتے ہیں. عرب میں آج بھی اور پہلے بھی ایسا رواج تھا کہ عرب میں جو اولاد کی پہچان ہوتی تھی وہ داداؤں سے ہوتی تھی، باپ سے نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ نہیں ہوتی تھی. تو اسی لیے آپ خاندانی ہیں تو آپ کو آپ کے خاندان کی پتہ ہونا ضروری ہے. کم سے کم 3 جنریشن کا نام معلوم ہونا چاہیے، کم سے کم. ایک تو آپ خود ہوں گے، ایک آپ کے والد ہوں گے، والد کے بعد آپ کے دادا آئیں گے، اور پھر پردادا، یعنی کہ پہلی پردادا کی، پھر دادا کی، اور پھر باپ کی. یہ 3 جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کم سے کم 3 تو پتہ ہونی چاہیے. کیونکہ ایک ساتھ 3 جنریشن کام کرتی ہیں. جیسے دادا زندہ رہتا ہے، اس کا بیٹا، اور پھر اس کا بیٹا، ایک ساتھ 3 جنریشن جو ہے وہ چلتی ہے موسٹلی. تو اس لیے بایولوجیکل آپ کو کم سے کم 3 جنریشن یاد رکھنی ہے، آپ بھی. اور جب آگے فیوچر میں آپ باپ بنیں گے یا ماں بنیں گے تو ان کو بچوں کو ضرور بتانا. دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن گھر کی جو جڑیں ہوتی ہیں، اپنے خاندان کی جو جڑیں ہوتی ہیں، کٹنب کی جو جڑیں ہوتی ہیں، دادا کی، دادی کی، نانا کی، نانی کی، یہ سب بتانی ہوتی ہیں. بھلے ہی آپ لوگ نیوکلر فیملی میں رہیں یا آپ پھر جوائنٹ فیملی میں رہیں، یہ باتیں بھی بچوں کو ضرور بتانی ہوتی ہیں. اس سے بچے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شعور پیدا ہوتا ہے، اس کی نفس جو ہے وہ اپنے خاندان کی طرف جھکتی ہے. تو میر غلام حسین زاہد کیا ہیں؟ پردادا ہیں.
اب پردادا کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس دادا، اور دادا کا نام ہے میر حسن۔ یہ کون ہے؟ یہ دادا ہے۔ اور میر حسن کو آپ کو پتہ ہی ہے، بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میر حسن وہ شخص ہے جس نے اردو مثنوی میں سب سے اہم اور سب سے مقبول مثنوی لکھی، جس کا نام تھا مثنوی سحر البیان، جسے ہم لوگ کہتے ہیں بیان کا جادو۔ تو پردادا ہو گئے، دادا ہو گئے۔ اس کے بعد کون آتے ہیں؟ دادا کے بعد آتے ہیں والد محترم، اور والد کا نام ہے میر محمد، میر محمد مستحسن خلیق، میر محمد مستحسن خلیق۔ پورا نام بھی پوچھ لیتا ہے، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، ٹھیک ہے؟ میر محمد مستحسن خلیق، یہ کیا ہے؟ ان کے والد ہیں۔ کیا ہے؟ ان کے کیا ہیں؟ والد ہیں میر مستحسن خلیق۔ اس کے بعد خود آ جاتے ہیں میر انیس، اور میر انیس کے بعد یہاں تک ہوئی ہماری 4 پشتیں، لیکن ہم نے ابھی شعر میں پڑھا تھا 5۔ عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو 5ویں جو ہے وہ ان کے 3 بیٹے ہیں، میر انیس کے 3 بیٹے ہیں، اس لیے آپ لوگ ان 3 بیٹوں کے نام بھی جو ہے وہ یاد رکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب ان میں سے 3 بیٹوں کے نام ہے رئیس، نفیس اور سلیس، ٹھیک ہے؟ رئیس، نفیس اور سلیس، یہ 3 بیٹوں کے نام ہیں ان کے، رئیس، نفیس اور سلیس۔ تو اس طریقے سے 5 پشت ہو گئی ہے میر انیس کی، ٹھیک ہے؟ تو 5ویں پشت تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور انہوں نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی، یا کہہ سکتے ہیں اپنی درسی تعلیم لی، وہ اپنے والد محترم سے لی، جس کا نام تھا میر خلیق۔ میر خلیق سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، میر خلیق نے۔ اور جب انیس نے تھوڑی سی عمر پائی، تو عمر پانے میں انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم لی، اور عربی اور فارسی کی تعلیم انہوں نے لی مولوی حیدر علی لکھنوی سے، مولوی حیدر علی لکھنوی سے، یعنی کہ عربی اور فارسی سیکھی انہوں نے کس سے؟ مولوی حیدر علی لکھنوی سے انہوں نے کیا سیکھی؟ عربی اور فارسی سیکھی۔ اور انیس کو کچھ وقت جو ہے وہ کس میں گزارا؟ کچھ وقت انہوں نے فوج میں بھی گزارا، فوج یعنی کہ سپاہگری میں بھی گزارا۔ لیکن ان کے والد نے کیا کیا، جب یہ 19 برس کے ہو گئے تو ان کی کیا کر دی گئی؟ شادی کر دی گئی 19 برس کی عمر میں، اور ان کی بیوی کا نام تھا فاطمہ بیگم، ان کی بیوی کا نام تھا فاطمہ بیگم۔ اور جب 1802 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 19 برس کے ہو گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ان کی جو شادی ہے وہ کب ہوگی، آپ کیلکولیٹ کر کے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان سے جو ہے وہ 3 بیٹے ہوئے، جس میں سے نفیس، رئیس اور سلیس رہے، یہ 3 بیٹے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، جن کے نام جو ہے وہ نہ معلوم ہے۔ 1921 نہیں آئے گا، 1821 آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو، آپ نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے 1821 آتا ہے، کتابوں میں ان کی پیدائش 1802 ملتی ہے میر انیس کی، لیکن جو این سی آر ٹی ہے وہ 1803 مانتی ہے، این سی آر ٹی 1803 مانتی ہے، لیکن بہت ساری کتابوں میں 1802 ہے، تو اس حساب سے آپ 1822 بھی مان سکتے ہیں۔ دھیان رکھ لیجیے گا، ایگزام میں اگر 1802 اور 1803 دونوں آ جائیں تو 1802 ہی لگانا ہے، لیکن 1802 آپشن میں نہ ہو تب 1803 لگا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ دونوں ہی ڈیٹ آپ سے پوچھی جاتی ہیں، لیکن 1802 جو ہے وہ کیا ہے؟ بالکل کلیئر ہے۔ 2 بیٹے ہو، 3 بیٹیاں، 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ شادی ہوئی 19 برس کی عمر میں،
لیکن انہیں شاعری کا جو شوق ہے وہ بچپن سے ہی تھا۔ یہ جب محض 13 سال کے تھے تب سے انہوں نے کیا کر دیا تھا، شعر کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کا جو خاندان تھا وہ پہلے سے ہی شاعری کی طرف کیا کرتا تھا، کام کرتا تھا۔ اور جب انہوں نے اپنے والد کو اپنا شعر دکھایا تو والد نے کیا کہا، والد نے کیا ان کو کسی دوسرے انسان کی طرف سپرد، اور انہوں نے اپنا شاعری کا استاد بنایا کس کو، ناصح کو۔ کس کے کہنے پر، اپنے والد محترم میر خلیق کے کہنے پر اپنا استاد بنایا کس کو، ناصح کو۔ اور کیوں بنایا ناصح کو؟ جب میر انیس نے اپنی غزل لکھی، کیونکہ انہوں نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل سے کی تھی، میر انیس نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل سے کی تھی، تو میر خلیق کو یہ بات تھوڑی سی بری لگی، تو میر خلیق نے اپنے بیٹے یعنی کہ میر انیس کو سمجھایا، جو ہر باپ کا فرض ہوتا ہے کہ بیٹا غزل اچھی چیز ہے لیکن تم اپنی آخرت کا سوچو، بیٹا غزل اچھی چیز ہے، تم جو ہے اپنے آخرت کے بارے میں سوچو۔ تو یہ بات میر انیس کو جو ہے وہ لگ گئی، دل پہ لگ گئی وہ بات، اور انہوں نے خدا سے دعا مانگی۔ کیا مانگی؟ خدا سے دعا مانگی۔ اور دعا میں کیا مانگا؟ دعا میں مانگا خون برستا، خون برستا نظر آئے، خون برستا نظر آئے، جو دکھاؤں، جو دکھاؤں صف جنگ۔ اپنے باپ کے کہنے پر بات دل میں لگی اور خدا سے دعا مانگی، خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں صف جنگ۔ صف جنگ سے مراد ہے جنگ کربلا۔ تب سے انہوں نے جو ہے وہ مرثیے کی طرف متوجہ ہوئے، اور مرثیے میں جو ہے وہ اپنی پکڑ بنائی، اور مرثیے کے جو ہے وہ بانی کہلائے۔ کہا جاتا ہے کہ پورے اردو ادب میں اگر کسی کی مرثیے میں منظر نگاری سب سے اعلیٰ ہے تو وہ کون سی شخص ہے؟ وہ ہے میر انیس۔ کیا ہے؟ میر انیس۔ کیونکہ مرثیے میں جو سب سے اہم ہوتا ہے وہ منظر کشی ہی ہوتا ہے۔ جب تک آپ کے سامنے دریائے فرات کا منظر نہ آ جائے، اکبر کی اکبر کی شہید کا ذکر نہ آ جائے، کسی کے قتل ہونے کا، بھوکے کا، پیاسے کا، 3 دن وہ اس رات کا، اس دریا کی جو موجیں تھی جو دریائے فرات کی تھی، اس کا منظر جب تک آپ لوگوں کے سامنے نہ آ جائے تب تک آپ کے آنکھ سے آنسو نہیں نکلے گا۔ تو اسی لیے آپ نے ایک کتاب پڑھی ہوگی یا نام سنا ہوگا، علامہ شبلی نعمانی کی ہے، موازان انیس و دبیر، جو 1907 میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں انیس کو جو ہے وہ اچھا دکھایا گیا ہے، یعنی کہ انیس کو برتر دکھایا گیا ہے۔ کس سے؟ دبیر سے۔ موازانے کا مطلب ہوتا ہے کمپیریزن، تلنا کرنا۔ تو انیس کی اور دبیر کی جب کمپیریزن کیا گیا مرثیہ نگاری کا، تو اس میں انیس اوپر آئے۔ اور انیس اوپر کیوں آئے؟ کیونکہ ان کی منظر نگاری سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو کیا مانا جاتا ہے؟ مرثیے میں سب سے اعلیٰ مانا جاتا ہے۔ اور کہہ بھی سکتے ہیں کہ انیس نے دعا مانگی تھی، اسی لیے کیا ہو گئی، ان کی دعا جو ہے وہ قبول بھی ہوئی۔ ٹھیک ہے؟ اور ایسے نہیں کہ منظر نگاری ایسے ہی آ جاتی ہے، منظر نگاری کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے میر انیس کو اپنے پاس بہت عمدہ کتابیں رکھنے کا شوق تھا، یعنی کہ وہ پہلے پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے، یعنی کہ مرثیہ کو لکھنے سے پہلے پڑھتے تھے۔ اور جب مرثیہ خوانی کرنی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مرثیہ گوئی، مرثیہ گوئی کا مطلب ہوتا ہے مرثیہ لکھنے والا، اور ایک ہوتا ہے مرثیہ خوانی، مرثیہ کو پڑھنے والا۔ تو انہیں کتاب کا بہت شوق تھا، اور جب وہ کوئی مرثیہ پڑھنے جاتے تھے تو مرثیہ کو پڑھنے سے پہلے ایک کمرے میں خلوت میں جا کے، یعنی کہ اکیلے میں جا کے، سامنے اپنے آئینہ رکھتے تھے، اور آئینے پر وہ پورا مرثیہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے ایگزام میں کہ
خلوت میں کون مرثیہ پڑھتا تھا؟ تو آنسر ہو جائے گا میر انیس. ٹھیک ہے. اور ان کو جو ہے وہ عمدہ کتابیں رکھنے کا بہت شوق تھا، بہت زیادہ شوق تھا. اور اس کے علاوہ کبوتر اور بلیاں، کبوتر اور بلیاں پالنے کا ان کو بہت شوق تھا. مجھے بھی بہت کتابیں رکھنے کا شوق ہے. ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا 9 یا 10 نومبر کو ابھی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں کیا تھا، ایک پروگرام تھا. وہاں پر آپ لوگوں کے سینئرز بھی آئے ہوئے تھے. شاید 2 بچوں کو بہت دکھ ہے. ایک تو رابعہ کو دکھ ہوگا اور ایک رقیہ کو دکھ ہوگا. کلاس میں دونوں بہنیں ابھی اویلیبل ہیں. آپ کے ساتھ رقیہ اور رابعہ خاتون ہیں. ایک نے JNU میں 3rd رینک، 5ویں رینک تھی، اور ایک کی JNU میں 6ٹھی رینک تھی شاید، جہاں تک میں ریکال کر پا رہا ہوں. لیکن ڈاکومنٹس میں کچھ کمی ہونے کی وجہ سے ان کا سلیکشن رک گیا. ابھی آپ کی کلاس میں ہیں رابعہ خاتون اور رقیہ خاتون، دونوں بہنیں ہیں. تو وہاں پر جب گئے تھے تو وہاں پر ایسا میں پہلے بھی کہتا ہوں، کلاس میں بھی کہتا ہوں، جب آپ کا سلیکشن ہو جائے گا تو آپ پر جو ہے وہ مٹھائی لازم ہو جاتی ہے. ایک مٹھائی کا ڈبہ آپ کو کھلانا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ کیونکہ بہت سارے بچے تحفے لاتے ہیں، اب ان تحفوں کو بہت مینیج کرنا ہوتا ہے، لے کے آنا ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اگر کبھی آپ لوگوں کا من ہو تو کتابیں دیجیے گا، کیونکہ کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے. پہننے میں گھڑی، کھانے میں کھجور، اور پڑھنے میں کتاب، یہ 3 چیزیں بہت مشہور ہیں میرے لیے. تو انشاءاللہ آپ کا جب سلیکشن ہوگا، وہ تو ہو ہی جائے گا، اس میں کوئی گھبرانے والی بات بالکل نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو اسی طریقے سے پڑھاؤں گا جیسے باقی لوگوں کو پڑھایا ہے. آپ کو فیڈ بیک کے لیے آپ کی کلاس میں ہی پریویس کلاس کے بچے ہیں، اور ایک بچہ اویش کوہلی ہے جو 2021 سے تھا، ابھی بھی آپ کی کلاس میں ہے. پہلے اس نے BA کا ایگزام پاس کیا ہے، اب وہ ماسٹرز کی تیاری کر رہا ہے. 2021 میں یہ ہمارے یہاں سے پڑھا تھا. اویش کوہلی جموں کشمیر کا بچہ ہے، ابھی فی الحال جامعہ میں پڑھ رہا ہے، گریجویشن کے فائنل ایئر میں ہے، اور ابھی جو ہے یہ ماسٹرز کے لیے تیار کر رہا ہے. تو آپ کی کلاس میں آلریڈی سلیکٹڈ بچے پڑھ رہے ہیں، اور آپ بس بن ہی جائیں گے، کچھ مہینوں کی بات ہے. ٹھیک ہے، چلیے پھر واپس آ جاتے ہیں. ان کی منظر نگاری سب سے اعلیٰ ہے، اور منظر نگاری میں انہوں نے جو شاعری لی ہے وہ شاعری کے استاد ہیں ان کے امام بخش ناسخ. تو امام بخش ناسخ جو ہے ایک بار کوئی مشاعرے میں گئے تھے، اور مشاعرے میں جب وہاں پر انہوں نے اپنا مرثیہ پڑھا میر انیس نے، تو انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا، اور وہ تھا ہزے. یاد رکھ لیجیے گا، میر انیس کا جو تخلص تھا وہ تھا ہزے، ہا زا یا اور نون گنا. لیکن ان کے والد اور امام بخش ناسک میں بات ہوئی تو ناسک نے کہا میر خلیق سے کہ ان پر جو ہے یہ تخلص اچھا نہیں بنتا یا اچھا نہیں لگتا، آپ اسے چینج کرا لیں. تو میر خلیق نے کہا آپ استاد ہیں ان کے، آپ ہی کوئی طے کر دیں. تو انہوں نے انیس کا انیس تخلص کر دیا. کس نے؟ ناسخ نے. دھیان رکھ لیجیے گا، ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ انیس کا تخلص انیس کس نے رکھا؟ تو ان کے استاد امام بخش ناسک نے رکھا. پہلے تخلص تھا ان کا ہزیں. صبا شیخ کہہ رہی ہیں خستہ، بیٹا خستہ الطاف حسین حالی کا ہے جو غالب کے کہنے پر چینج کیا تھا. انیس کا تخلص ہے، ابتدائی تخلص تھا ہزیں، ہا زا یا اور نون گنا، اور ناسک کے کہنے پر ہوا انیس. یہ ان کا تخلص ہے. اگر پوچھنے جائے ان کا اصل نام کیا ہے جو ان کے والد نے رکھا تھا، وہ رکھا تھا میر ببر علی. میر ببر علی، میر ببر علی، با با را اور عین لام اور یا، میر ببر علی، اور تخلص ہوا انیس. ایگزام میں یہ آتا ہے کہ ابتدائی تخلص کیا تھا؟ تو ہزے تھا، اور ناسک نے کیا رکھا؟
انیس رکھا. تو اس طریقے سے آپ لوگ ان کے یاد رکھ سکتے ہیں. تو پورا نام ہوا ان کا میر ببر علی انیس. ایگزام میں پورا نام بھی آتا ہے کہ ان کا پورا نام کیا ہے. تو ان کا پورا نام ہے میر ببر علی انیس. ٹھیک ہے. اور اس مشاعرے میں جو ہے وہ کیا ہو گئے، یہ مشہور ہو گئے. اور ان کی جو ہے وہ مقبولیت الگ الگ علاقوں میں یا الگ الگ خطے میں جو ہے وہ ہونے لگی. ان کی پیدائش ہوئی ہے فیض آباد میں، لیکن مرثیے کو انہوں نے فروغ جو دیا ہے وہ دیا ہے لکھنؤ میں. اس لیے پوچھا جاتا ہے یا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ مرثیہ لکھنؤ کی پیدائش ہے، یا مرثیہ دبستان لکھنؤ کی خصوصیات ہیں، یا مرثیہ دبستان لکھنؤ کی صنف ہے. تو مرثیہ کو جو فروغ ملا وہ لکھنؤ میں ملا، فیض آباد میں نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے. اور جب فیض آباد میں انہوں نے بعد میں جا کے پڑھے ہیں، لیکن ابتدائی جو انہوں نے مرثیے پڑھے ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ لکھنؤ میں ہی پڑھے ہیں. اور لکھنؤ میں بھی انہوں نے جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ امام باڑوں میں جو ہے وہ کیا کیے ہیں، مرثیے پڑھے ہیں. اور مرثیہ جو پڑھا جاتا ہے کس میں پڑھا جاتا ہے؟ مرثیہ پڑھا جاتا ہے مجلس میں. اور مجلس میں جو امام باڑے وہ لکھنؤ میں جو امام باڑے ہوتے ہیں اس میں مجلس ہوتی ہے. اب مجلس ہوتی کیا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک کمیونٹی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شیعہ. تو محرم کے دنوں میں شیعہ سمودائے کے لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ مجلسیں ہوتی ہیں. یعنی کہ محرم کے مہینے میں مجلسیں ہوتی ہیں. کوئی بچہ ہے شیعہ کمیونٹی کا کلاس میں؟ کیونکہ وہ اور بہتر طریقے سے سمجھ پائے گا. مجلس میں کالے کپڑے پہن کے جاتے ہیں. اچھا، مجلس شروع ہونے سے پہلے ایک چیز پڑھی جاتی ہے. کوئی بچہ بتا سکتا ہے کیا پڑھی جاتی ہے؟ مجلس کو جب شروع کیا جاتا ہے تو اس میں ایک چیز پڑھی جاتی ہے، اور اس کی ابتدا بھی میر انیس نے ہی کی ہے. جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، کوئی مشاعرہ ہوتا ہے، کوئی اجلاس ہوتا ہے، تو اس میں تقریر کر رہا سوری اس میں قرات ہوتی ہے. سب سے پہلے قرآن کی قرات کی جاتی ہے. ہاں بالکل، صبا شیخ نے صحیح بتایا ہے. مجلس کو شروع کرنے سے پہلے سلام پڑھا جاتا ہے یا نوحہ پڑھا جاتا ہے. تو سلام یا نوحہ پڑھا جانے سے ہی مجلس کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ جو پہلی مجلس لکھنؤ میں میر انیس نے پڑھی، وہ پڑھی تھی کہاں پر؟ مجلس اکرام اللہ خان کے امام باڑے پر. اکرام اللہ خان کے امام باڑے پر سب سے پہلے مجلس پڑھی تھی کس نے؟ میر انیس نے. اس کے بعد انہوں نے الگ الگ جگہ پہ جا کے جو ہے وہ کیا پڑھے؟ مرثیے پڑھے. جیسا فیض آباد میں بھی پڑھا انہوں نے مرثیہ، بعد میں جا کر لکھنؤ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. لکھنؤ کے علاوہ انہوں نے بنارس میں بھی پڑھا ہے. بنارس کے علاوہ انہوں نے حیدرآباد میں بھی پڑھا ہے، حیدرآباد. اور حیدرآباد کے علاوہ انہوں نے عظیم آباد. ان دیگر جگہوں پہ جا کے انہوں نے کیا پڑھے ہیں؟ مرثیے پڑھے ہیں. فیض آباد، لکھنؤ، بنارس، حیدرآباد یا عظیم آباد. اس میں پوچھا جاتا ہے سب سے خاص ہوتا ہے حیدرآباد کا. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے حیدرآباد کا جو سفر ہے وہ صرف ایک بار کیا، 1871 میں. یاد رکھ لیجیے گا، ایگزام میں کئی بار پوچھا گیا ہے کہ انیس نے حیدرآباد کا سفر کب کیا. تو انیس نے حیدرآباد کا سفر صرف ایک بار کیا. کب کیا؟ 1871 میں. ٹھیک ہے. اور 1871 میں کتنے لوگوں کے ساتھ؟ 6 لوگوں کے ساتھ انہوں نے سفر کیا، جس میں ان کے 2 بڑے بیٹے تھے، رئیس اور سلیس. رئیس اور سلیس 2 بیٹے بھی شامل تھے. جس طریقے سے سر سید احمد خان نے سفر کیا تھا انگلستان کا، ٹھیک اسی طریقے سے انیس نے بھی حیدرآباد کا سفر کیا تھا 1871 میں. حیدرآباد کا 6 آدمیوں کے ساتھ، جس میں ان کے 2 بیٹے بھی شامل تھے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ان کی مقبولیت ہوئی، اور یہ جو ہے وہ الگ الگ جگہ گئے. اور جب یہ الگ الگ جگہ گئے تو وہاں پر یہ الگ الگ لوگوں سے ملے. ٹھیک ہے. الگ الگ لوگوں میں جو ہے جب یہ لکھنؤ آئے
تو لکھنؤ میں ان کی ملاقات ہوئی کس سے؟ اسد اللہ خان غالب سے۔ غالب کے بعد ان کی ملاقات ہوئی کس سے؟ محمد حسین آزاد سے۔ محمد حسین آزاد سے بھی کیا ہوئی؟ ان کی ملاقات ہوئی، کس کی؟ میر انیس کی۔ تو ان دونوں سے بھی کیا لیا انہوں نے؟ استفادہ حاصل کیا۔ اور جب انہوں نے اپنے مرثیے پڑھے میر انیس نے، تو اس میں انہوں نے جو سب سے اہم حیت رکھی، وہ حیت رکھی کس کی؟ مسدس کی۔ ایک دو مرثیہ ہے جو ان کا مخمس میں ہے، نہیں تو باقی سارے کس میں ہیں؟ مسدس میں ہی ہے۔ زیادہ تر ان کے مرثیوں کی تعداد جو ہے وہ ہمیں مسدس میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور یہ مسدس کی جو ہے انہوں نے سیکھی تھی کس سے؟ اپنے استاد ناسک سے۔ کس سے؟ ناسک سے۔ اب بہت سارے استاد ہوتے ہیں یا بہت سارے شاگرد ہوتے ہیں، کچھ استاد اور کچھ شاگرد میں ایک الگ طریقے کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو ناسک میں اور انیس میں بھی ایک رشتہ قائم ہوا تھا، اور اسی لیے میر انیس جو ہیں وہ اپنے استاد یعنی کہ ناسک کو کہتے تھے جگت استاد۔ جگت استاد، ٹھیک ہے۔ ایک ہے جگت استاد اور ایک ہے جگت گرو، دھیان رکھ لیجیے گا، دونوں الگ الگ ہیں۔ جگت گرو کوئی اور ہے، جگت استاد ناسک ہے۔ جگت گرو الگ ہیں، بالکل۔ شبہ شیخ نے صحیح جواب دیا ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو ہم لوگ جگت گرو کہتے ہیں۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو جگت گرو کہتے ہیں، اور جگت استاد کہتے ہیں ہم لوگ ناسک کو۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور یہاں پر ایک بات اور یاد رکھ لیجیے گا، انیس کو اور دبیر کو، سوری دبیر کہہ رہا، دبیر بھی ہے لیکن وہ ہم لوگ بعد میں کر لیں گے، یہ یہیں لکھ لیجیے گا۔ ناسخ، انیس اور دبیر، ان تینوں کو ایک شکایت تھی اپنے جسم سے۔ تینوں میں سیم بیماری تھی، اور وہ تھی ان کی ہاضمے کی۔ ان تینوں کو ہاضمے کی دقت تھی، انیس کو بھی، ناسک کو بھی، اور دبیر کو بھی۔ ہاضمہ یعنی کہ پیٹ میں ان کی دقت رہتی تھی، اسی لیے تینوں جو ہے وہ کم کھانا کھایا کرتے تھے۔ کم کھانا کھایا کرتے تھے، انیس، ناسک اور دبیر، تینوں میں یہی پرابلم تھی۔ تو ناسک تو استاد ہوئے، تو ان سے تو ادبی چشمک کا کوئی سوال نہیں بنتا۔ تو انیس کی ادبی چشمک کس سے رہتی تھی؟ دبیر سے رہتی تھی۔ یہ بھی آپ لوگ لکھ لیجیے گا، انیس اور دبیر میں کیا تھی؟ ادبی چشمک تھی۔ اور ادبی چشمک کے ساتھ ساتھ ایک دوستانہ بھی تھا، اسی لیے انیس دبیر کو حضرت یوسف کہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف کہا کرتے تھے، یاد رکھ لیجیے گا۔ ادبی چشمک اپنی الگ تھی لیکن دوستانہ تعلق بھی تھا، تو اس لیے ان کو حضرت یوسف کہہ کر جو ہے وہ بلایا کرتے تھے۔ ادبی چشمک بھی تھی اور دوستانہ تعلق بھی تھا، اور دوستانہ تعلق اتنا اچھا تھا کہ جب 1874 میں انیس کی وفات ہوئی، تو انیس کی وفات پر ان کی تاریخ وفات یا ان کی قطع جو ہے وہ کس نے کہا؟ ان کی دوست کہہ سکتے ہیں یا چشمک تھی دبیر سے، انہوں نے کہا 1874 میں تاریخ وفات یا تاریخ وصالت کس نے کہی؟ دبیر نے کہی، 1874 میں دبیر نے۔ ادبی چشمک کا مطلب الگ تھا، اور دوستانہ رویہ یا اخلاق جو تھے وہ الگ تھے۔ حالانکہ ان کی ادبی چشمک صرف مرثیہ میں یا رباعی میں رہی ہے، باقی کسی میں نہیں رہی ہے، لیکن جو ایک دوستانہ، ایک اخلاق اور ایک بھائی بندو والی بات ہوتی ہے، وہ دبیر اور انیس میں جو ہے وہ ہمیں دکھتی ہے۔ تو دبیر کی، یا سوری جو دبیر ہیں، انہوں نے انیس کی تاریخ وصالت یا تاریخ وصال کہی 1874 میں قطع کے طور پہ، اور 1874 میں کیا ہو جاتا ہے؟ ان کا انتقال ہو جاتا ہے میر انیس کا۔ اور اس طریقے سے کیا ہوتے ہیں؟ انیس ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے ایک دو مرثیہ ہیں جو ایگزام میں پوچھ لیے جاتے ہیں خاص طور پہ، اور دبیر آپ کا باقی ہے، وہ ہم لوگ
کل کی کلاس میں کریں گے. آج کی کلاس بس اتنی ہی ہے. کسی بچے کا کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کویری ہو تو پوچھ سکتا ہے. ایک بچہ کہہ رہا ہے سر، سب سے پہلے شخصی مرثیہ لکھا گیا یا کربلائے مرثیہ؟ کربلائے مرثیہ لکھا گیا ہے جو 9 سرہار ہے. شخصی مرثیہ تو بہت بعد میں لکھا گیا، برج نارائن چکبست نے آ کے لکھا ہے. ٹھیک ہے، چلیے پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے کل. بیٹا عرب نہیں پڑھنا ہے ہمیں اردو ادب پڑھنا ہے. عرب میں ہمیں عرب سے لٹریچر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اردو لٹریچر سے ہے. ہم اردو لٹریچر پڑھ رہے ہیں، عرب کا لٹریچر نہیں پڑھ رہے ہیں. 9 سرہار موضوع کے اعتبار سے مرثیہ ہے، صنف کے اعتبار سے مثنوی ہے. عاقب خان. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرثیہ موضوع کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے، اور مرثیے کی حیت کچھ بھی ہو سکتی ہے. جیسے ہم نے غالب کا دیکھا تھا، غالب کا جو مرثیہ ہے وہ غزل ہے حیت کے اعتبار سے، لیکن موضوع کے اعتبار سے وہ مرثیہ ہے. تو مرثیے کی پہچان موضوع سے ہوتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے عصمت چغتائی کا ایک افسانہ ہے، وہ صنف ہے، وہ حیت کے اعتبار سے کیا ہے؟ ناول ہے. لیکن جب ہم لوگ اسے موضوع کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ موضوع کے اعتبار سے ہمارا آ جاتا ہے کیا؟ مرثیہ آ جاتا ہے. تو مرثیے کی پہچان موضوع سے ہوتی ہے، اور موضوع ایک ہی ہے، واقعہ کربلا یا کسی کا وفات ہو جانا. مرثیہ کسی بھی حیت میں لکھا جا سکتا ہے. افسانہ نہیں ہے رابعہ خاتون، ناول ہے ایک قطرہ خون. ناول ہے، ناول ایک قطرہ خون. ٹھیک ہے، چلے پھر.